الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام کی قربانیوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کی محنتوں سے اور ان کی دعوت اور تبلیغ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسلام کے محافظوں کی بات بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو ساتھ ہی ایسی جماعت، چنیدہ منتخب شدہ جماعت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی.
کہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی، ان کا تزکیہ نفس کیا اور ان کو تیار کیا، اور ایسی جماعت صحابہ کرام ہمارے سامنے آئی کہ دنیا ان کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ انہی ستاروں میں سے حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ جس طرح لوگ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں اور ستاروں سے اپنے فاصلے ماپتے ہیں، اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں، اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے ستاروں سے مدد لیتے ہیں، تو حضور نے رہبری اور مقتدائی کی مثال دینے کے لیے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم کسی ایک صحابی کے پیچھے لگ جاؤ گے، کسی ایک صحابی کے عمل کو بھی اپناؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان میں سے سب سے چمکتا ہوا ستارہ کہ جس کا کردار اتنا اجلا، جس کی محنت اور نبی علیہ السلام کی رفاقت اتنی زیادہ کہ نبی علیہ السلام نے اس ستارے کی احادیث مبارکہ میں خود صفات بیان فرمائی۔ خلیفہ اول، خلیفہ راشد، سسر پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج جو دن ہے 22 جمادی الثانی کا دن ہے، اس کے بعد رجب آئے گا، پھر شعبان آئے گا، پھر اگلا چوتھا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے۔ تو اسلامی مہینوں میں سے یہ جمادی الثانی کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو آج کے جمعہ میں اسی تاریخ اور اسی وفات کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی اخلاق حمیدہ، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی للہیت، آپ کی خدمت خلق، آپ کی سخاوت، آپ کی مہمان نوازی، آپ کا اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار اور خاندان اور قرابت داری کا خیال رکھنا، مصیبت زدہ کے لیے آپ کی اعانت اور مدد اور نصرت، اور حرام اور شبہات والی چیزوں سے آپ کا اجتناب کرنا، اور اس قسم کی تمام اہم خوبیاں اور محاسن وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ خوبیاں، یہ صفات پیغمبر علیہ السلام کی ذات میں موجود تھیں، تو یاد رکھیں پیغمبر کی صفات اس کے جماعت میں آتی ہیں۔ جس طرح والد ہو تو والد کی صفات اس کی اولاد میں آتی ہے، جیسا والد ہوگا اولاد بھی آگے ایسی ہوگی، کیونکہ اولاد اپنے بڑوں سے سیکھتی ہے، اپنے والدین سے سیکھتی ہے۔ شیخ کی اچھی چیزیں مریدین میں آتی ہیں، استاد کی اچھی چیزیں بری چیزیں جیسی بھی ہوں آگے شاگردوں میں آتی ہیں۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے گئے تو ایسی جماعت تیار کر کے گئے جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے مشعل راہ، مقتدا اور رہبر ہے۔ ہمارا عقیدہ اس طبقے کی طرح نہیں ہے جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے لیکن ناکام ہو کر واپس گئے۔ حضور نے جو جماعت تیار کی
وہ آپ کے جانے کے بعد پہلے دن سے ہی روپے پیسے حکومت اور ان چکروں میں پڑ گئی، اور نعوذ باللہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ حضور اس دنیا سے گئے تو سوائے 2 4 6 کے باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ وہ طبقہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ یاد رکھیں، ہم سب صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول کی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت رسول کی عزت کرتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی بناتے رسول، حضور کی بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، ہم ازواج رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے خاندان اور قرابت داروں کی عزت کرتے ہیں۔ حضور سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی سے جدا ہوئے۔ آپ کی مختصر سوانح حیات، آپ کی مختصر زندگی، کوشش کروں گا مختصر ساری زندگی آپ کے سامنے جلدی جلدی پیش کروں، تاکہ ہمیں اپنے ان محسنوں کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ہمارے محسن کون تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا جی؟ عبداللہ نام تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، عثمان نام تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی، اسی کنیت سے آپ مشہور تھے۔ یاد رکھیں، عربوں کی ایک عادت تھی کہ عربوں میں باپ کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، یا اس کی کسی خوبی کی وجہ سے ایک نام اصل نام کے علاوہ اور رکھتے تھے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اور کئی دفعہ وہ آدمی اپنے اصل نام سے زیادہ اپنی کنیت سے پہچانا جاتا تھا۔ تو نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت عبداللہ، یہ یاد رکھنا جی۔ اور کنیت ابو بکر کیوں پڑی؟ آپ کے والد کا نام بکر نہیں، آپ کے بیٹے کا نام، بیٹی کا نام، ماں کا نام، کسی کا نام بکر نہیں، بلکہ بکر کا معنی ہے سب سے پہل کرنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابو بکر کی کنیت ملی، یہ آپ کے کسی نسبی رشتے کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ یہ آپ کی اس صفت کی وجہ سے ملی ہے کہ جو صفت عرب کے معاشرے میں اتنی مشہور ہو گئی کہ عربوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر، کہ ہر خیر کے کام میں، ہر اچھے کام میں، ہر نیکی کے کام میں، اسلام کے لیے قربانی میں، اپنے مال کے خرچ کرنے میں، جس کام میں بھی دیکھو تو سب سے آگے آپ کو ابو بکر نظر آئے، ہر چیز میں سب سے آگے بڑھنے والا۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ابو بکر، بکر تو آپ کی اولاد کوئی نہیں، آپ کا نسبی رشتہ کوئی نہیں، آپ کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں، تو آپ کو یہ کنیت کیوں ملی؟ یہ آپ کی صفت کی وجہ سے ملی۔ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، آگے بڑھنے والا، کہ ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں، دین اسلام کے لیے، حضور کے لیے قربانی دینے میں ابو بکر سب سے پہلے نظر آتے تھے، عربوں کو نظر آتے تھے، صحابہ کو نظر آتے تھے، اس لیے ان کی کنیت ہی ابو بکر پڑ گئی۔ اور کنیت کے علاوہ عربوں کے کچھ لقب ہوتے تھے، جو لقب وہ قوم یا قوم کے بڑے یا سردار یا کوئی آدمی ان کو عطا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تو ہو گئی ابو بکر، اور آپ کے لقب 2 ہیں جو خود نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا۔ ایک آپ کا لقب تھا صدیق، اور ایک آپ کا لقب تھا عتیق۔
अब सिद्दीक का लक़ब आपको क्यों मिला, ये याद रखना कि कुनियत क्यों मिली मैंने बता दिया, ये दो लक़ब आपको क्यों मिले कि सिद्दीक का लक़ब इसलिए मिला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का वालों के तकलीफों से, उनके तंग करने से हुजूर का दिल तंग हो गया कि ये इस्लाम नहीं ला रहे, और जो लोग इस्लाम ला रहे हैं उनको ये तकलीफें दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मक्की जिंदगी में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आसमानों की मेराज करवाई। वाक़या मेराज पेश आया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम से उठाया गया, मस्जिद अक्सा में ले जाया गया, वहां सारे पैगंबरों को जमा करके आपको इमामुल अंबिया बनाया गया। आप अंबिया की इमामत करने वाले हैं। ये लक़ब भी हुजूर को इमामुल अंबिया क्यों मिला कि आपने सब अंबिया की इमामत करवाई। और फिर वहां से सातों आसमानों की सैर करवाई गई, फिर जन्नत और जहन्नम दिखलाई गई, उसके मकामात दिखलाए गए, उसके तबके दिखलाए गए। फिर जन्नत जहन्नम के मनाजर के बाद अल्लाह ताला ने अपने करीब किया, और अल्लाह के पैगंबर के दरमियान गुफ्तु शदीद हुई, बातें हुई, क्या हुई हमें कोई पता नहीं, मुहिब और महबूब की गुफ्तगू हुई। तो इस सारे वाक़े को वाक़या मेराज कहते हैं। अब ये चंद लम्हों में हुआ। अब एक अजीब वाक़या था, एक ही रात और रात के भी चंद लम्हे, उन लम्हों में मस्जिद हराम से हजारों मील दूर मस्जिद अक्सा तक ले जाया जाए, और फिर वहां से पहले आसमान, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान तक की सैरें करवाई जाए, फिर इतनी बड़ी जन्नत और इतने बड़े जन्नत के मनाजर, और फिर जहन्नम और जहन्नम के मनाजर दिखलाए जाए, फिर उनसे गुफ्तगू भी की जाए। इतना थोड़े से वक्त में ये वाक़या मेराज हुआ। अब दुनिया की अकल तो इसको तस्लीम नहीं करने वाली। हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान थे कि मैं दुनिया में जाऊंगा, लोगों को बतलाऊंगा कि मेरे रब ने मुझे मेराज करवाई है, तो मेरी इस बात को कौन मानेगा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहां फरमाया, आसमानों में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह फरमा रहे हैं कि अबू बकर तुम्हारी तस्दीक करेगा। और यही हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आकर लोगों को बताया, तो अबू जाल, अबू लहब, ये बड़े बड़े सरदार, ये तो पहले ही हुजूर अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। तो अबू जहल ने कहा कि अबू बकर यहां मौजूद नहीं है, मैं पहले जाके उनको बताता हूं कि इतना अजीब सा वाकया तुम्हारे महबूब बयान कर रहे हैं, क्या तुम मानते हो, तुम्हारी अक्ल इसको मानती है। वो भागता हुआ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गया, तो उनको कहा कि अबू बकर, आपको पता है कि आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाकया बयान किया। उन्होंने कहा कि हुजूर ने बयान किया। उसने कहा हुजूर ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं अबू बकर इस वाकये की तस्दीक करता हूं, क्योंकि खाली इस वाकये की नहीं, हमने इससे भी ज्यादा अजीब वाकयात की हुजूर की तस्दीक की। हुजूर ने कहा जन्नत है, हमने नहीं देखी। हमने कहा कि हुजूर आपने फरमा दिया, तो हमने कहा जन्नत है, जहन्नम है, फरिश्ते हैं, अल्लाह की जात मौजूद है, और ये सारी चीजें हुजूर आपने कहा है तो हम मान गए हैं, हम आपकी तस्दीक करते हैं। और ये वाकया भी है अबू जहल, अगर मेरे पैगंबर ने बयान किया है तो सबसे पहले इसकी तस्दीक मैं अबू बकर करती हूं। तो इस तस्दीक करने की वजह से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब सिद्दीक पड़ा। और इसी तरह दूसरा लक़ब मैंने क्या बताया जी, अतीक। सिद्दीक और अतीक, अतीक का माना होता है आजाद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरा में मौजूद थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, तो हुजूर ने अम्मा आयशा से फरमाया कि अल्लाह ने अबू बकर को जहन्नम से आजाद कर दिया। तो ये जहन्नम से आजाद शुदा, इसको कहते हैं अतीक।
تو دنیا میں جس کو جنت کی خوشخبری مل جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے تو یہ اس کو صدیق کہتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے 573 عیسوی میں ہوئی. یہ 2023 عیسوی جاری ہے تو 573 عیسوی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2 سال 2 مہینوں کا فرق. یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد کی کنیت، نام تو میں نے پہلے بتا دیا، ان کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی، اور یہ بھی اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور تھے. اب حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا رشتہ کہاں سے جڑتا ہے، یہ معلومات ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے. جو 7واں دادا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، 7ویں پشت پیچھے چلے جائیں، والد، دادا، پردادا اور اسی طرح اوپر جاتے جائیں، 7ویں نمبر پہ جا کے حضور علیہ السلام اور نبی جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دادا ایک ہو جاتے ہیں. حضور بھی قریشی ہے، ابو بکر صدیق بھی قریشی ہے. 7ویں پشت میں سلسلہ نسب آپس میں جا کے مل جاتے ہیں. اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا. صخر ان کی کنیت ام الخیر تھی اور یہ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہوئی. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مردوں میں سے سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. اور اس طرح ایک شرف ابو بکر کو وہ حاصل ہے کہ جو کسی صحابی کو بھی حاصل نہیں، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں بھی صحابی ہیں، اور آپ کی تیسری چوتھی نسل پوتے اور نواسے بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. اب یہ نمایاں خصوصیات ہیں جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی کہ خود بھی صحابی، خود اوپر والی نسل والدین بھی صحابی، آگے اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی، پوتے اور نواسے بھی صحابی، چاروں کی چاروں پشتیں حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیں. اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن انتہائی پاکیزہ بچپن تھا. آپ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ انتہائی نرم دل آدمی تھے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کرنے میں سیدنا ابو بکر سب سے آگے پیش رہتے تھے. کسی کو تکلیف ہوتی تو وہ تکلیف آپ سے دیکھی نہ جاتی، فوراً اس کی مدد کرتے. اور ایک چیز اور کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فعیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بڑے بڑے غلام تھے اور ان کے آقا ان پر اسلام لانے کی وجہ سے، حضور کو نبی ماننے کی وجہ سے تکلیفیں دیتے تھے، یہ سعادت بھی ابو بکر کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیسے خرچ کر کے، خطیر رقم خرچ کر کے ان کے غلاموں کو ان کے آقاؤں سے خریدا اور ان کو آزاد کیا. اور آج حضرت بلال کا جتنا ثواب ہے وہ سارا ثواب بھی ابو بکر کے کھاتے ہیں. اور اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جو صحابہ تھے، زمانہ جاہلیت میں اپنے زمانے میں، اس زمانے میں شراب عام تھا، زنا عام تھا، چوری چکاری عام تھی. تو اس جاہلیت کے زمانے میں حضور علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. عرب کے اندر کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اسلام سے پہلے بھی ایسی خصوصیات رکھتے تھے، ایسی فطرت رکھتے تھے
کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے. ان میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق تھے کہ اسلام تو اسلام کا زمانہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی زنا کیا، نہ کبھی چوری کی. اور عرب کے معاشرے میں آپ کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، آپ نے 18 برس کی عمر میں تجارت شروع کی. آپ نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری، امانتداری سے کام لیا. عمدہ اوصاف کی وجہ سے آپ کی تجارت آگے بڑھی، چمک اٹھی، اور آپ کا شمار مکہ کے مالدار اور معزز لوگوں میں ہونے لگا. اور جب اسلام آیا تو آپ نے ساری جائیداد، ساری مال و دولت، ساری رقم اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ کر حضور علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں ابو بکر صدیق کی سخاوت کی کہ اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں، مکہ کے مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، اور جب اسلام لائے اس دن 40,000 درہم کے مالک تھے. یعنی یہ لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں آج کے. درہم چاندی کا ہوتا ہے، چاندی کی قیمت کے حساب سے لگایا جائے تو یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں. تو 40,000 درہم کے مالک تھے. لیکن جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن آپ کے کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں ہے کہ کفن بنایا جائے. صدیق کیا تھا، اور اسلام کے بعد وہ آخر میں جب گئے تو دنیا ساری کی ساری حضور پہ خرچ کر دی، اسلام کی اشاعت پہ خرچ کر دی. اور اسی طرح آپ صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف رائے ہو جاتا تو سارے کے سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ قرآن مجید کا اور سنت کا سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب امام وقت مصلی پہ موجود نہ ہو تو نماز پڑھانے کے لیے کس کو آگے کیا جائے؟ یہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس پورے مجمع میں سے جو قرآن اور سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اس کو آگے کیا جائے. اب صحابہ سارے کے سارے ہی عالم تھے. اب نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ اس کا پتہ کس طرح چلے؟ اس کا پتہ اس وقت چلا کہ جب نبی علیہ السلام اپنی دنیا سے جانے سے پہلے بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ مسجد نبوی میں آ کے جماعت نہیں کروا سکتے، جماعت کے ساتھ شامل ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب مصلی رسول پہ کون کھڑا ہو؟ حضور کے بعد کون اہل ہے کہ جو حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کی جماعت کو جماعت کروائے؟ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ابو بکر کو ڈھونڈو اور ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر، ابو بکر کو میرا حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو جماعت کریں. اور اس بیماری کی حالت میں 17 یا 21 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں، حضور کی مرض الوفات میں صحابہ اکرام کو رسول مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھے. اس سے بھی علماء نے کہا ہے کہ اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ عالم بالقرآن، عالم بالسنہ، یعنی قرآن اور سنت کو سب سے زیادہ جاننے والا صحابہ بھی سمجھتے تھے اور حضور بھی سمجھتے تھے کہ ابو بکر صدیق. اور اسی طرح آپ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ کی صحابیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا. کیونکہ بعض بدبخت لوگ بعد میں آنے والے تھے کہ جو ابو بکر صدیق کے منکر ہوتے، نعوذ باللہ آپ کو مرتد اور کافر کہنے والے ہوتے، رافضی. تو قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کے اس صحابی کا تذکرہ بطور صحابیت کے اللہ نے کر دیا. کیا فرمایا
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس وقت وہ دونوں غار میں تھے اور ابو بکر پریشان ہو رہے تھے تو حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ قرآن کی آیتیں جس طرح پختہ ہیں ان کو جھٹلانا کفر ہے، تو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو بھی جھٹلانا کفر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو۔ تو یہ اعزاز بھی باقی صحابہ کی صحابیت کا تذکرہ قرآن نے نہیں کہا، مہاجرین انصار کہا، ایمان والا کہا، سب کہا، لیکن ابو بکر صدیق کی صحابیت کا تذکرہ قرآن نے کہا۔ اور اسی طرح قرآن نے ایک اور بات سیدنا صدیق اکبر کو کہی کہ سب سے زیادہ متقی، سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، اور جہنم کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم ان قریب اس جہنم سے سب سے بڑے متقی آدمی کو بچائیں گے۔ کون سب سے بڑا؟ اللہ۔ کون سب سے بڑا متقی ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ کہتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا مال اور وہ سب کا سب پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کا کسی پر کوئی ایسا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ نہ دیا گیا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ نیکی اور احسان اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب اعلیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ ساری آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل، اللہ نے سب سے بڑا متقی فرمایا۔ صحابہ سارے ہی تقوی والے، لیکن اتقا سب سے زیادہ متقی، یہ قرآنی گواہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ صحابہ سارے ہی رحم کرنے والے تھے، یہ صفت حضور میں تھی، تو حضور کی صفت بطور استاد ہونے کے آگے شاگردوں میں گئی، صحابہ میں گئی، ساری صفات صحابہ میں تھی۔ اب خطبے میں آپ دیکھتے ہیں امام جو پڑھتا ہے ہر جمعے کے خطبے میں ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کہ امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا امت پر وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف اعمال کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں سے یہ دروازہ ہے جی، یہاں سے نماز پڑھنے والے گزریں گے، یہاں سے صائمین گزریں گے، روزہ دار گزریں گے، یہاں سے صبر کرنے والے، توکل کرنے والے گزریں گے، یہاں سے فلاح صفت والے گزریں گے، 8 دروازے۔ تو ابو بکر بھی مجلس میں موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر تیری شان جدا ہے کہ تو جب جنتوں کے سامنے آئے گا 8 دروازوں کے سامنے تو 8 کے 8 دروازے پکاریں گے ابو بکر ہماری سعادت ہے کہ تو ہم میں سے گزرے۔ یعنی اللہ ابو بکر کے لیے سارے دروازوں کو بطور اعزاز بلوائے گا کہ وہ ابو بکر کے لیے پکاریں گے کہ ابو بکر ہماری سعادت ہے، آج جنت سعادت حاصل کر رہی ہے کہ کاش میرے دروازے سے، اس دروازے سے ابو بکر گزر کے جنت میں داخل ہو۔ اور اسی طرح ایک اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کے بعد حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، سب سے پہلے امتی۔ اور اسی طرح ایک اعزاز یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابی، عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ ویسے تو سارے صحابہ کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب کیا،
لیکن جن کو حضور علیہ السلام نے نام لے کے دنیا میں جنت کی بشارت دی وہ 10 مقدس صحابہ ہیں. ان صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق. اور یہ بشارت ایک دفعہ نہیں، باقی 9 صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ دی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ دی. اور اسی طرح ایک خصوصیت ابوبکر و عمر کو یہ حاصل تھی کہ وہ حضور کی مجلس میں موجود نہیں ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دیتے تھے. مثلا کہتے تھے اومن بذالک و ابو بکر و عمر. کسی کے بارے میں حضور کہتے ہیں میں بھی اس کو سچا مانتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس کو سچے مانتے ہیں. میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. میں بھی اس پر ایمان لایا ہوں، ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان لائے. یعنی حضور اپنے ان چیزوں کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ کے ابو بکر اور عمر کا ایمان بیان کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صفات ہیں اور اسلام کے لیے قربانی ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ بھی قربانیاں نصیب فرمائے. آج جو 22 جمادی الثانی ہے، آج کے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. آج کے دن اس دنیا سے وہ گئے تھے، تو اسی مناسبت سے آج کے جمعے میں چند گزارشات فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.